بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سارے غیر ملکی بھائی جو کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اپنے ملکوں میں اس وقت موجود ہیں، گلف کنٹری خاص طور پر سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں، وہ تمام لوگ ہر ویڈیو میں اور ہر سیکشنز میں یہی پوچھتے نظر آتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کب چلیں گی۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام غیر ملکی افراد سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مصدقہ جو چینلز ہیں ویڈیوز دیکھنے کے جو بہترین آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں انہی کو دیکھیں، کیونکہ بہت سارے چینلز نے 3 اگست کو انٹرنیشنل فلائٹ چلانے کی خبریں شیئر کی تھیں۔ پہلے وہ خبر شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری ویڈیو بنا کر معذرت کرتے ہیں۔ بہت سارے یوٹیوب چینل کا یہ وتیرہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے 2 طرح کی خبریں جھوٹ بول کر اور پھر اسی پر معذرت کر کر وہ ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ انہیں اس طرح سے کافی زیادہ پذیرائی ملے۔ یاد رکھیے گا کہ پذیرائی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ملتی، اتھینٹک خبریں شیئر کرنے سے ہی ملتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں آپ تمام بھائیوں سے کوئی لگی لپٹی بات نہ کروں، جو اتھینٹک خبر ہوتی ہے وہی شیئر کروں۔ میری کوشش ہوتی ہے دوستو کہ آپ تمام لوگوں کو وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو بھی اہم رپورٹ ہے، انٹرنیشنل فلائٹس اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس سے متعلق ہی بات کروں۔ یاد رکھیں اگست ایک اہم مہینہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں انٹرنیشنل پروازیں چلیں گی، اور انٹرنیشنل پروازیں چلنے کی جو بڑی وجہ وبائی مرض کرونا کنٹرول ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر بھی کرتا آ رہا ہوں۔ مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ انشاءاللہ انٹرنیشنل پروازیں کھل جائیں گی، جس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اسی مہینے میں اس بارے میں سعودی حکومت کوئی فائنلی فیصلہ کرے۔ تاریخ آپ کو نہیں دی جا سکتی ہے، وہ اس لیے کہ وبائی مرض کرونا کس حد تک کنٹرول ہوا ہے اور کس حد تک نہیں ہوا، یہ تمام کے تمام چیزیں متعلقہ ادارے بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سعودی حکومت کے جو اختیارات ہیں وہ میرے پاس نہیں۔ سعودی حکومت اس بارے میں کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے؟ میں نے کویت کی خبر آپ تمام بھائیوں سے سب سے پہلے شیئر کی تھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کویت کی حکومت نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، ایران، نیپال اور سری لنکا سمیت 7 ممالک جو ہیں ان پر پابندی لگائی ہے۔ انٹرنیشنل پروازیں کھل جانے کے باوجود ان ممالک کے افراد کویت میں نہیں آ پا رہے ہیں اور نہ ہی جا پا رہے ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ دیگر سعودی عرب یا دیگر عرب ممالک کی انٹرنیشنل پروازیں کھلنے کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کویت جیسا کوئی فیصلہ آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، مگر کبھی امید ہے کہ ایسا چانسز کم ہیں۔ اگر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے لیے قرنطینہ سینٹر میں جو کہ 10 سے 15 دن ہو سکتے ہیں اپنے ملکوں میں بھی رکھا جائے، اور سعودی عرب میں بھی آنے کے بعد کچھ ایسا سیٹ اپس نظر آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں حتمی اعلان دوستو جیسے ہی سامنے آئے گا آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ اگست میں کبھی امکان ضرور ہے مگر 100% نہیں، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں وبائی مرض کرونا اور سعودی حکومت کے فیصلوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا۔ السلام علیکم۔